چھوٹی سی بات عرض کرنے کا خیال تھا۔ جب ہم گندم کی ڈھیری اٹھاتے ہیں، ڈھیری جانتے ہو، گندم دی بار، گندم کی ڈھیری جب اٹھاتے ہیں، یا آپ نے دیکھے ہوں گے کئی سارے دکانوں پر گلدستے بک رہے ہوتے ہیں۔ گلدستے جانتے ہو؟ وہ جو گلاب کے پھول دوسرے پھول ملا کر کے ایسے لپیٹ گلدستہ بنایا ہوتا ہے۔ کوئی مریض ہو تو اس کو جا کے پیش کرتے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہو اس کو ملنے جائیں اس کو جا کے پیش کرتے ہیں۔ پھولوں کا گلدستہ جانتے ہو حضرت صاحب؟ تو پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، یا گندم کی ڈھیری ہوتی ہے، بار ہوتی ہے، تو اس گندم کے اندر مٹی کے ڈھیلے بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، جوڈل بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، کئی ساری اور چیزیں بھی جو بیکار ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس گندم کے ساتھ اکٹھے نہ ہوتی بلکہ وہ الگ سے رکھی ہوتی تو ان کی ایک ٹکے کی ویلیو بھی نہیں تھی، ان کو لوگ پھینک دیتے، ان سے نفرت کرتے، نہ ان کو تولتے، نہ ان کو برتنوں میں سنبھالتے، نہ ان کو خراب ہونے سے بچاتے، نہ ان پر پیسے خرچ کرتے، نہ ان کو گھروں میں رکھتے، بلکہ ان کو ضائع کرتے، پھینک دیتے، دور کرتے۔ لیکن چونکہ وہ مٹی کے ڈھیلے یا وہ دوسری چیزیں جو بیکار ہوتی ہیں، لیکن وہ گندم کے اندر ہیں، گندم کے ساتھ ہیں، گندم کی صحبت میں ہیں، گندم کی سنگت میں ہیں، گندم کے ملاپ رکھتی ہیں اس کے ساتھ۔ اب جس بھاؤ پہ، جس ریٹ پہ، جس قیمت پہ وہ گندم بکتی ہے اسی قیمت پہ وہ بھی بکتے ہیں۔ جس تول میں گندم تلتی ہے اسی میں وہ بھی تلتے ہیں۔ جس برتن میں گندم سنبھالی جاتی ہے، محفوظ کی جاتی ہے، بچائی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، گھروں میں سنبھالی جاتی ہے، اسی برتن میں گندم کے ساتھ وہ بھی سنبھالے جاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ گلدستہ ہوتا ہے پھول کا، مقصود تو وہاں پھول پیش کرنا ہے، لیکن گلدستے کے اندر گلاب کی جو لڑی ہوتی ہے، ٹہنی ہوتی ہے، اس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ گلاب کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں۔ گلاب جتنا زیادہ اصلی ہو، خوشبودار ہو، اس میں اور زیادہ کانٹے ہوتے ہیں لکڑی کے اوپر، ٹہنی کے اوپر۔ لیکن وہ گلدستے کا حصہ، اصل تو بنانا پھول کو مقصود ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ کانٹا اس پھول کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس ٹہنی کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی گلدستے کا حصہ ہے۔ وہ گلدستہ صدر صاحب کو پیش کیا جائے، وزیر اعظم کو پیش کیا جائے، MNA MP کو پیش کیا جائے، کسی چودھری سردار نمبردار کسی اور مصیبت کو پیش کیا جائے، کسی کو پیش کیا جائے گا، تو وہ جہاں پھول پیش کیا جائے گا مقصود تو پھول ہوگا، لیکن ساتھ میں کانٹے بھی۔ مثلا حضرت صاحب بڑا خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ، حضرت صاحب کے ناک سے گندا پانی آ رہا ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، یا پسینہ آ رہا ہو۔ اب پسینہ تو بے وقت چیز ہے، نفرت والی چیز ہے، ناک کا پانی تو نفرت والی چیز ہے، لیکن جس وقت ماں جفی پہنے گی، ابو گلے سے لگائے گا، دوست گلے سے لگائے گا، تو پھر کیا کہے گا؟ پہلے اس کو نکال کے پھر میں گلے سے لگاؤں گا، تو وہ گلے سے لگائے گا۔ لیکن اگر وہی چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو، الگ سے کسی برتن میں ڈال کے اس کو پیش کی جائے کہ جناب اس کو بھی تھوڑا سا بوسہ لے لو، تو لے گا وہ؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، اچھی جگہوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر آپ کی وقت وہی ہوگی، چاہے جائے کہ آپ مٹی کا ڈھیلا صحیح، چاہے جائے کہ آپ کانٹا صحیح، چاہے جائے کہ آپ کوئی گندی چیز صحیح، لیکن آپ کا تعلق مسجد سے ہے، آپ کا تعلق قرآن سے ہے، آپ کا تعلق مسجد سے ہے، آپ کا تعلق مدرسے سے ہے، آپ کا تعلق علماء سے ہے، آپ کا تعلق نیک لوگوں سے ہے، تو پھر جہاں یہ مسجد جائے گی، جہاں یہ قرآن جائے گا، جہاں یہ نیک لوگ جائیں گے، آپ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ جو قیمت ان کی لگے گی وہی قیمت آپ کی بھی لگے گی۔ جس بھاؤ میں اللہ پاک ان سے پیار کرے گا تم سے بھی وہی پیار کرے گا، اس لیے کہ تم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ اول تو اپنے اعمال ہی نیک ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ عملوں کے لحاظ سے کانٹا ہی صحیح، عملوں کے لحاظ سے مٹی کا ڈھیلا ہی صحیح، عملوں کے لحاظ سے گندا ہی صحیح، لیکن ہے تو نیکوں کے ساتھ جڑا ہوا، ہے تو نیکوں کے ساتھ جڑا ہوا، تو قیامت میں اللہ پاک اس کو بھی انہی کے ساتھ کریں گے۔ ایک بندے کے بارے میں روایت آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
ایک بندہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو چڑھانے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو غصہ دلانے کے لیے جان کے وہ حرکتیں کرتا جو موسیٰ علیہ السلام کرتے. جیسے آپ بچے کو کہیں نا، ہاں بچہ بتاؤ بلی کیسے بولتی ہے، بلی کیسے چلتی ہے، گائے کیسے کرتی ہے، بچہ اس کی نقل اتارتا ہے. تو بالکل ایسے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا کہ دادا جی چلتے کیسے ہیں، دادا جی بیٹھتے کیسے ہیں، دادا جی چائے کیسے پیتے ہیں. ہوتے ہیں نا بچے گھروں کے اندر، وہ پھر مذاق کے لیے ایسے ان سے نقلیں اترواتے ہیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام لکڑی یوں پکڑتے ہیں، عصا یوں پکڑتے ہیں، چلتے یوں ہیں، چادر یوں پہنتے ہیں، پگڑی یوں پہنتے ہیں، فلاں یوں کرتے ہیں، ان کی داڑھی یوں ہوتی ہے. وہ نقالی کرتا تھا، حالانکہ وہ مذاق کے لحاظ سے کرتا تھا، لیکن اللہ کو ان کی نقل بھی ایسی پسند آئی. فرمایا چونکہ میرے سچے نبی کی نقل کرتا ہے، میں اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں اس کو جہنم میں ڈالوں. اس کو مرنے سے پہلے اللہ نے ایمان دیا اور وہ مسلمان ہو کے جنتی بنا. اس وجہ سے نیک آدمی کی نقل اتارنے کے نقل بھی گندی نیت سے اتارتا تھا، کوئی اچھی نیت نہیں سی. کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا نبی تو موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے. ہم اگر اپنے سچے نبی کی سچی نیت سے سنت کی نقل اتاریں تو بتاؤ اللہ کیا قیمت لگائے گا، اللہ کیا ملے گا، کیا وقت ہوگی، کیا شان ہوگی، کتنی عظمت ہوگی. اس لیے اپنے دل کے اندر یہ ٹھانو کہ کبھی بھی اس گروہ سے جدا نہیں ہونا. جو فضائل اعمال کتاب پڑھتے ہیں نا، تبلیغی نصاب رات کو جو پڑھتے ہیں، اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الحدیث صاحب، یہ کوئی سیاسی آدمی نہیں تھا، بالکل صوفی مزاج تھا. ساری زندگی مسجد میں خانقاہ میں گزار دی، تبلیغ کے ساتھ بھی ساری زندگی نہیں گیا اور کسی اور کام بھی نہیں کیا، صرف کتابیں لکھتا رہا، پڑھاتا رہا، بس یہی کام کرتا رہا. لیکن جمعیت علماء اسلام جو ہماری سیاسی جماعت ہے، حالانکہ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، تو انہوں نے ان کی پرچی پر کی، رکن بنے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیا اس چیز تعلق، آپ تو صوفی ہیں فلاں فلاں. وہ کہتے ہیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اس گروہ علماء سے ہے، بس باقی میں کچھ بھی نہیں جانتا، نہ میں سیاست جانتا ہوں، نہ سیاست کرتا ہوں، نہ کچھ کرتا ہوں. صرف میں اللہ کے یہاں اتنا باور کرانا چاہتا ہوں کہ آئے اللہ میرا تعلق انہی علماء حقہ سے ہے بس، تاکہ قیامت کے دن مجھے اللہ پاک اسی گروہ میں سے اٹھائے، انہی کے ساتھ بنائے. تو آپ کا یہ تعلق جو مسجد کے ساتھ ہے، جو مدرسے کے ساتھ ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے، جو علماء کے ساتھ ہے، جو قراء کے ساتھ ہے، جو نیک لوگوں کے ساتھ ہے، یقین جانیے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا. اس کی قیمت سوا اللہ کی رضا کے اور سوا جنت کے کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی. آپ اس تعلق کو غنیمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں، کبھی اس سے کٹے نہیں. جو ٹہنی درخت سے کٹ جاتی ہے، چاہے اس کو سچے گھی کے اندر بھی ڈبو دو نا، اس نے خشک ہونا ہے. جو ٹہنی درخت سے کٹ جائے گی، چاہے اس کو گھی کے ڈبے میں گھی کے اندر بھی ڈبو دو نا، اس نے خشک ہونا ہے. اور جو لگی رہے گی وہ بہرحال ہری رہے گی. اس لیے وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. تو اس شجر سے وابستہ رہنا یہ بہار کی امید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے.